بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اے مسلمان، تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورت کا مال زبردستی تم کھا جاؤ، اس پر قبضہ کر لو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں خاص طور پر وصیت کر رہا ہے کیا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اولاد کے درمیان وراثت کو تقسیم کرو، اور فرمایا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو نصف دیا جائے گا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی وارث کا حصہ دبا لے، جو شخص کسی وارث کو اس کا حصہ نہ دے، اس کا حصہ ختم کر دے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے انسان کا حصہ جنت سے کاٹ دیں گے، اس کا تعلق جنت سے ختم کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ آخر بیٹی بھی آپ ہی کی اولاد ہے، بیٹا بھی آپ ہی کی اولاد ہے، تو بیٹے کو جائیداد دی جا رہی ہے اور بیٹی کو محروم کیا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیٹی آپ کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے؟ جب بیٹی بھی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو حصہ اس کا بھی بنتا ہے۔ آج کل ہم نے جو یہ رواج بنا لیا کہ شادی بیاہ پر اتنا پیسہ خرچ کر دیا جاتا ہے، تو گویا اس بیٹی کو یہ اشارہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بہت کچھ دے دیا، اب آپ کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ یا بھائی بہن کی وراثت کو کھا جاتے ہیں، تقسیم کرتے وقت بہنوں کو لکھوا دیتے ہیں کہ ہماری بہنیں تو فوت ہو چکی ہیں یا ہماری بہنیں ہے ہی نہیں۔ اس طور پر میرے دوستو، آج اگر بھائی بہن کا حصہ کھاتے ہیں یا باپ اپنی بیٹی کا حصہ دبا لیتا ہے، تو کل قیامت کے دن بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے پابند کیا ہے کہ بیٹی کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے اور بیٹوں کو بھی حصہ دیا جائے، کہ دونوں کے درمیان جو شریعت نے قانون بیان کر دیا اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح اگر وہ بہن، وہ بیٹی اپنا حصہ مانگ لیتی ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو ایسا سبق دیتا ہے کہ آج کے بعد تو ہم سے ختم ہو گئی، ہم تجھ سے ختم ہو گئے۔ تو میرے دوستو، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کا پابند بنا رہی ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں اس بات کا مکلف بنا رہی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر انصاف ہی انصاف ہوگا۔ فرمائے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی انسان کسی کے لیے وہاں پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ والامر یومئذ للہ، وہاں پر تو صرف اور صرف حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ آج ہم نے جو یہ رواج بنا لیا، اگر بہن بیٹی حصہ مانگ لیتی ہے، اس کا آنا جانا ہمارے گھروں سے ختم۔ تو میرے دوستو، یہ بہن کا حصہ اس کو ادا کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر جن بیٹوں کو ہم سارا حصہ بیٹیوں کا بھی نام کروا دیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں، تو میرے دوستو بیٹے کیا کریں گے؟ بیٹے بھی ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتے، بیٹے بھی ماں باپ پہ ظلم ہی کرتے ہیں، تو کیا اس بیٹی کے ساتھ ناانصافی کیوں؟ تو اس وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ رواج چل چکا ہے، میرے بھائیوں، اس کو دوبارہ نبی علیہ السلام کے سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق دوبارہ اس کو اپنے ہم نے عرف میں لانا ہوگا، تب ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس نے آخر ختم ہو جانا ہے۔ جب یہ ختم ہو گئی تو انسان اس وقت جب قبر میں جائے گا تو یہی چیزیں انسان کے سامنے آئیں گی کہ تو نے کیوں ظلم کیا، اس بچی کے ساتھ کیا ناانصافی کی، اس بچی نے کیا تیرے ساتھ غلط کیا تھا کہ اس کو جو وراثت سے محروم کر دیا۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ آ رہا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی ہم حصہ نہ پیچھے سے لیتے ہیں نہ آگے دیتے ہیں۔ بھئی آپ کی سخاوت تو تب ہم شمار کریں کہ پیچھے سے نہ لو اور آگے دے دو۔ یہ تو کوئی وہ انصاف نہیں نا، یہ تو کوئی بات نہیں کہ بھئی ہم نہ پیچھے سے لے کے آتے ہیں نہ آگے دیتے ہیں، تو پیچھے وہ بھی گناہگار، آپ بھی گناہگار۔ ہم نے گناہ سے بچنا ہے اور اپنے مسلمان معاشرے کو ان چیزوں کا حقوق دینے ہیں۔ اور رہی بات نماز، ذکر، تلاوت، روزہ، ان چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے، ان چیزوں کا نام ہی اسلام نہیں ہے۔
ان چیزوں کے علاوہ حقوق اللہ بھی اسلام ہے، حقوق العباد بھی اسلام ہے، اسی طرح بہنوں کو حصہ دینا یہ بھی اسلام ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اس کو دینداری نہیں کہا جا سکتا۔ دینداری کے اندر حقوق اللہ بھی آتے ہیں اور حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ان کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سامنے ہم سرخ روح ہو کر حاضر ہوں اور کسی کا حق ہمارے ذمے نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔